یہ ہے کہ ان کو پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، مسلسل پیشاب نکلتا ہے۔ عمر کی اسی حالت میں پمپر پہن لیے ہیں کہ دو دوران کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ اللہ ان کا قبول کرے، وہ معذور ہیں، ان پر انشاءاللہ کوئی جرمانہ بھی نہیں، اور انشاءاللہ ان کا عمرہ بھی ہوگا اور اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ بیماری میں بھی بیچارے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں، ان پر کوئی دم شم نہیں ہے، وہ معذور ہیں۔ امام گھڑکا کے سن عمل کیا، لیکن آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو 20 تراویحوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرا بھائی دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جس دور سے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم فروعی مسائل میں اختلاف کریں، اصول میں اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، فروع میں مجتہدین کے اندر اگر اختلاف ہے، سب موجود ہیں، سب کو اللہ اجر دیں گے، سب کا اللہ اجر قبول کریں گے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح۔ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک بھی حرمین الشریفین میں ہمیشہ 20 تراویح پڑھائی گئی۔ اس میں نہ کوئی شبہ ہے، نہ اس میں کوئی انکار ہے۔ اس پہ الحمدللہ یہاں کے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جن نے ثابت کیا ہے کہ حرمین الشریفین میں کبھی 8 رکعتیں نہیں پڑھی۔ باقی جو پڑھتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے۔ اصل وہی بات ہے کہ سمجھ کے اندر بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی بیچارے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی غلط کرے، لیکن ان کی سمجھ یہی ہے کہ بھی حدیث میں 8 رکعتیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھو نا، اصل وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ آپ کھولیں، تمام سنن ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مراسیل ہیں، سارے باب کو پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور دوسری نہ پڑھی۔ جب تک سارے احادیث پر نظر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ ایک تو ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے، دوسرا ان کی دیانت، امانت اور تقوی جو ہے وہ ضرب المثل ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جتنا وہ دین کو سمجھنے والے ہیں اتنے ہم نہیں ہیں۔ تو لہذا ہم نے ان کی بات کو، ان کے اقوال کو ترجیح دی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی رائے پہ عمل کریں۔ اصل مسئلہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے بڑا کہ لفظ تھا قیام اللیل، تو قیام اللیل میں تراویح بھی، تہجد بھی، وتر بھی، یہ سب قیام اللیل آیا ہے کتابوں میں۔ پھر جب تنقیح ہوئی احادیث مبارک میں کہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے، وتر الگ چیز ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک میں ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم کی کتنی رکعت، چونکہ گھر کی بات، کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کان یصلی 7 رکعات اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے بیٹا، لیکن 4 رکعت پڑھ کر کے پڑھتے تھے۔ حضور کی نماز میں جو حسن تھا، جو کمال تھا، جو جمال تھا، وہ میں کیسے بتا سکتی؟ یہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن حدیث کو سمجھو کہ تراویح تو 4 رکعت ہوتی ہی نہیں، وہ تو 2 رکعت ہوتی ہے۔ وہ تو بی بی فرما رہی ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، تو مانا ہے یہ تہجد کی بات کر رہی ہے، تراویح کی بات نہیں کر رہی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح مسجد میں ہوتی ہے نہ کہ گھر میں. بی بی عائشہ تو گھر کی بات بتا رہی ہے، تو لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تہجد کی بات فرما رہی ہے. اچھا، اگر اس قیام اللیل والی ساری حدیثوں کو بھی ہم جمع کریں نا جی، تو 8 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور 11 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور 13 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور 20 رکعت کا بھی ثبوت ہے. اب خدا کے لیے جھگڑے نہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو. جس بندے نے 20 رکعت تراویح پڑھی تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، 8 والی پر بھی، 11 والی پر بھی، 13 والی پر بھی، 20 والی پر بھی. اور جس نے 8 پڑھی باقی حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے ذرا ٹھنڈے دل سے لڑائی جھگڑے نہ کرو. دشمن تو امت کو انہی باتوں پہ لڑانا چاہتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، دیکھو جی مسلمان ابھی تک تراویح پہ لڑ رہے ہیں، آمین پہ لڑ رہے ہیں. اور کچھ تو یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر، اگر اللہ کے پیغمبر کے بعد آپ کے خلفائے راشدین بھی بدعت کرتے تھے تو پھر ہم آج البدعتیوں سے کیوں لڑتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خلفائے راشدین کا عمل اسی طرح سنت ہے جیسے میری سنت ہے، اس کو بدعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. پہلے بات یہ تھی کہ تراویح تو موجود تھی، وہ بدعت ہو نہیں سکتی. بدعت وہ ہوتی ہے جس کی اصل نہ ہو. قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں کیا تراویح تو تھی، لیکن سب قاری الگ الگ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے اتنا کیا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ ایک ہی جماعت ہو اور ایک ہی جماعت میں اتفاق ہو. یہ نہ ہو کہ ٹکڑی ٹکڑی نظر نہ آئے ایک طرف. جیسے کہ قرآن تو موجود تھا لیکن جمع حضرت ابو بکر نے کرایا. اب حضور کے وقت تو اس طرح دفعتین میں نہیں تھا لیکن قرآن تو تھا نا. اس لیے اللہ سے دعا کریں. کچھ نوجوان بچے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کے پھر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جو کسی عام عالم کے بارے میں بھی کہنے سے ڈر لگتا ہے چل جائے کہ صحابہ پر آپ بھی اعتراض کریں، اور خاص طور پہ حضرت عمر پر یا حضرت عثمان پر. کہتا ہے جی کہ میں جو پتہ ہے کیا ہے، جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں جو ہیں ابھی وہ سنت موقدہ ہے. یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھ سکو تو نماز کے بعد پڑھیں. اگر مرض کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے وہ بھی جائز ہے. کھڑا ہو سکتے ہو تو کوشش کرو. اگر ایک آدمی معذور ہے تو کیا کریں؟ اشارے سے بھی جائز ہے. میرے بھائی کے دونوں گردے پھر اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے. اللہ ہم پر، ہمارے بیماروں پر بھی رحم فرمائے. کہتے جی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حنبلی مسلک پر ہے نا، فقہ حنبلی میں جنازے کے اندر بھی سورۃ فاتحہ ہے. حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہے، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا. کیونکہ ان کے نزدیک تو جنازہ نماز ہے ہی نہیں، ان کے جنازہ دعا ہے ہی دعا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کوئی نماز ایسی ہے دنیا میں جس کا رکوع سجود نہ ہو. اور پھر جو کہتے ہیں کہ فاتحہ وہ سمجھ جائے، کیونکہ ہر نماز میں ان کے نزدیک فاتحہ لہٰذا یہ بھی نماز ہے جس میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. کوئی جھگڑا نہ کرے. انگریز ہمارا دشمن تھا لیکن بڑا دانا دشمن تھا، بدبخت اب بھی ہے. انڈیا میں ایک علاقے میں 2 مولویوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہے کہ آمین زور سے کہو ورنہ نماز نہیں ہوتی، ایک کہے آمین آہستہ کہو ورنہ نماز نہیں ہوتی. اس میں حتیٰ کہ نعوذ باللہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے بعد مقدمہ ہو گیا. چلتے چلتے کیس جو ہے ہائی کورٹ کے جج کے پاس جا کے پیش ہوا. جج بھی انگریز تھا، حکومت بھی انگریز کی تھی. اس نے دونوں مولویوں کو بلایا اور دونوں کے دلائل سنے اور لکھے. فیصلے میں اسے لکھا کہ میں نے فریقین کو بلایا ہے اور ان کے دلائل بھی سنے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آمین بالجہر بھی جائز ہے اور آمین بالسر بھی جائز ہے.
زور سے کہو تو جائز ہے، ایسا کہو تو جائز ہے، لیکن آمین بھی شر ہرگز جائز نہیں ہے کہ آمین پہ شر کرو۔ لہذا دونوں مولویوں کو 6 مہینے سزا میں نے کہا کوئی زور سے پڑھے کو ایسا پڑھے، شر والی آمین تو ہم نے نہیں سنی آج تک۔ تو یہ ہے بس چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلاف ہے، دشمن کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہاں اہم عبادت نماز ہے، تو 1400 سال میں مسلمانوں کی نماز پر بھی اتفاق نہیں ہے، تو اس کی کسی اور بات کا کیا اختلاف ہے؟ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے ہیں، ان کا ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا ہے، ٹانگیں کھلی رکھنے پہ جھگڑا ہے، آمین پہ جھگڑا ہے، رفع یدین پہ جھگڑا ہے، فاتحہ پہ، تو یہ ایک نماز میں اکٹھے نہیں ہو سکے، ہمارے خلاف کیا اکٹھے ہوں گے؟ اسی لیے ایک اسرائیلی یہودی تھا بہت بڑا، وہ بدبخت، اس نے کہا کہ جس دن مسلمان لائن بنا کر کو میں کھڑے ہو کر کام کریں، ٹرین پہ چڑھیں، بس پہ چڑھیں، سودا لیں، اس دن ساری دنیا کا کفر مٹ جائے گا، یہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن یہ لائن میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، انہیں تو لڑنا ہے۔ جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اب دیکھ لیں حجر اسود پہ لڑائی ہے، حتیم پہ لڑائی ہے، عورتیں آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں بھی عورتوں کو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، اگر وہ حرم میں آئے تو اس منطقے میں، اس علاقے میں نماز پڑھے جہاں اس کے آگے کوئی مرد نہ ہو، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنا بڑا حرم ہے، خود عورت کو سوچنا چاہیے، اور ہمارے بھی ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر عورتیں آگے بیٹھی ہیں تو جا کے کہہ دیں کہ بہن بیٹی مہربانی کریں ادھر چلے جائیں، مردوں کے آگے نماز نہ پڑھے، ورنہ نہ تیری نماز ہوگی نہ ان کی ہوگی۔ حج کے ایام میں اگر پاؤں کی اوپر والی ہڈی نظر نہ آئے، دم آتے وقت نہیں، دم تو نہیں آئے گا، کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 ٹخنے اگر نظر آئیں جوتے میں تو تب بھی دم نہیں پڑے گی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ لفظ عزم کا ہے تو یہ اوپر والی ہڈی بھی کھلی ہونی چاہیے۔ دیکھو نا، باقی پاؤں ڈھانکنے کا تو کوئی منع نہیں ہے نا، ٹخنے ظاہر ہونا، چونکہ ٹخنے اوپر نکلے ہوئے ہیں، مانا ہے کہ ہر وہ چیز جو اوپر نکلی ہوئی ہے اس کو ڈھانکنا، اس کو نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ حج کے ایام میں مزدلفہ فجر کی نماز کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد مینا جانا چاہیے۔ میں فجر کی نماز کے بغیر روانہ ہوا تھا، دم پڑ گئی، کوئی حرج، کیسے کوئی حرج نہیں۔ مبیت مزدلفہ، وقوف مزدلفہ جو ہے وہ تو واجب ہے، اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے تہجد سے لے کر سورج نکلنے تک۔ اگر اس سے پہلے تم نکل پڑے ہو مینا کے لیے دم پڑ گئی۔ ہاں اگر عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ آ سکتے ہیں، جیسے حرم کے ملازم ہیں، ان کو آگے حرم میں ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو یہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ چند نوجوان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مکے کے بکریاں چراتے ہیں، ہمارا مال وہاں بند کھڑا ہوا ہے، ہم اگر جلدی چل رہے ہیں تو رخص للرعاع، تمہیں بھی اجازت ہے جلدی چلے جائیں۔ رخص للنساء، عورتیں، صبیان، بچے، والرعاع، حتیٰ کہ چرواہے۔ اگر کوئی شخص بلا احرام صرف طواف کرتے ہوئے 3 چکر پورے کر کے حدود سے باہر چلا جائے تو اس پر انشاءاللہ دم بھی واجب ہے، عمرہ بھی واجب ہے، اور ایک نیا مسئلہ بنایا ہے کہ 3 چکر سے کام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ اورنگزیب نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کروایا تھا، اللہ عالم، تاریخ پڑھو، میرا کوئی چاچا لگتا تھا کہ مجھے پتا ہوگا، اللہ کے بندے کو تاریخ ہند اٹھا کے دیکھ لو، اس میں سارے کو لکھا ہوگا۔ یہ اقتدار بڑی بھاری چیز ہے، کرسی ہے نا یہ بڑی بھاری۔ کلونجی کس چیز کا نام ہے؟ بسروں کا بیج جو ہے اس کو کلونجی کہتے ہیں۔ میرے
3 بیٹے 1 بیٹی ہے، اپنے بچوں کو ان سب کی باہمی رضامندی کے مطابق لڑکی کے خیال رکھتے ہوئے جائیداد تقسیم کر سکتا ہوں۔ جناب ان کی رضامندی کوئی نہیں ہے، لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، 8واں حصہ بیوی کا، شریعت کے مطابق جا کے کسی مدرسے کے مفتی نے فتویٰ لکھا اس کے مطابق تقسیم۔ یہ زندگی میں جو تقسیم ہے نا، مانا کوئی گھپلا کرنے والا ہے نا، کسی کو زیادہ دے گا نا، وہ بعد میں کہے گا مجھے باپ نے زندگی میں دیا تھا یار، تم کون اعتراض کرنے والے؟ حالانکہ بالکل ناجائز۔ حدیث میں ہے ایک آدمی نے آگے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا انتہائی فرمانبردار، میرا خدمت گزار ہے، میں اس کو یہ باغ جو ہے نا ہدیہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور میں اتنا باغ تم نے باقی اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور لا اشہد علی جور، میں ظلم پر میں کبھی گواہ نہیں کرتا، دینا ہے تو سب کو برابر دو، نہ کسی کو دو۔ ممیری ہے وہ کچھ سرما ہوتا ہے بھائی، کوئی بوٹی ہے اس سے بناتے، حکیموں سے پوچھو نا۔ نفلی طواف کے بعد پتہ چلا کہ پاؤں سے تھوڑا خون نکلا تھا، اللہ قبول کرے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف کر دو دوبارہ، چونکہ نفلی طواف بھی جب آدمی شروع کر دے تو واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہو گیا اللہ کی رحمت سے، لیکن بہتر یہی ہے اگر مکے میں ہو ایک دفعہ پھر کر دو۔ میں نے اپنے بچوں کے نام حفیظ الرحمان، عبد الرحمان، محبوب الرحمان رکھے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات۔ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا تو آپ کے کہنے پر میں نے اچھے نام رکھے۔ اچھا کیا آپ نے، اللہ جزا دے گا۔ عورت کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، یعنی جب امام محمد مصطفیٰ تھے اور مسجد نبوی تھی، اس وقت حضور نے فرمایا کہ بیوت ہن خیر لہن، گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو آج کیسے بہتر نہیں ہوگا؟ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اگر وہ عورتیں آنا چاہیں تو ان کو روک نہیں سکتے۔ وہ کہے میں نماز پڑھوں گی حرم، پھر لانا پڑے گا۔ حضرت عمر کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا، حضرت عمر بہت بڑے غیور تھے نا جی، تو ایک دن بیوی سے کہا کہ تم صبح جب نماز پڑھنے جاتی ہو اور واپس آتی ہے، اسی گلی میں لوگ بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا عمر یہ اگر مگر والی بات نہ کرو، مجھے حکم دو کہ مت جاؤ مسجد، اور میرے شوہر ہو میں تمہارے حکم پر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا حکم تو میں بھی نہیں دے سکتا کہ حضور نے فرمایا کہ منع نہ کرو۔ انہوں نے کہا اچھا حکم تم نہیں دے سکتے نا تو مسجد میں بھی نہیں چھوڑ سکتی، میں جاؤں۔ حضرت عمر نے ہیلا کیا کہ نماز غلس میں ہوتی تھی نا اول ٹائم میں، تو گلیاں بھی اس وقت چھوٹی تھی نا، تو اب ماشاءاللہ مدینہ منورہ جو ہے وہ حقیقی معنی میں منور ہو گیا، اللہ حکومت سعودی کو جزا دے، ورنہ تو اتنی گلی ہوتی تھی جس سے نکل کے آدمی جنت البقیع غرقد کی طرف جاتے تھے، یعنی 2 آدمی کٹھے نہیں گزر سکتے۔ حضرت عمر ایک مکان کی آڑ میں چپ کر کے کھڑے ہو گئے، جب بیوی گزری نہ تو اس کی پشت کو ہاتھ لگا کے گم ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے لیے آپ چلے گئے، بیوی نہیں گئی، واپس آئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی آج تم نہیں گئی نماز پڑھنے؟ کہا عمر کیا پوچھا، ناس و ناس، جب لوگ اچھے تھے تو میں جاتی تھی، اب تو لوگ چھیڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا۔ اور چپ ہو گئے، بتایا نہیں، وہ تو میں نے چھیڑا تھا۔ ان کا مقصد حل ہو گیا نا، پھر نہیں گئی نا بیوی حرم۔ اس قسم کے ہیلے شریعت میں جائز ہوتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عمر پہ اعتراض نہ کیا کرے گا، اللہ نے ہیلا نہیں سکھایا حضرت ایوب کو کہ ایک گوشہ کھجوروں کا لے لو جس میں 100 چھڑیاں ہوں، بس ایک دفعہ بیوی کو مار لو، 100 بیت پورا ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرے کے درمیان کتنے دن کا وقفہ، کوئی ضروری نہیں ہے وقفہ، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی وقفہ کرے تاکہ بال سر کے نکل آئیں، پھر اس طرح پھروائے۔ 'آئے۔ 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 'آئے۔
مدینے کی مسجد جہاں میقات لکھا ہے، جیلان کے بحر میقات لکھا ہے، میقات یہ میقات ہے بطور ہل، وہ میقات ہے یعنی جو حضور نے 5 میقات مقرر کیے ان میں سے وہ میقات ہے۔ لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کہتے ہیں جی میری بہن کے لیے دعا کریں، طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ جب شروع کیا تو استباء کرنا بھول گیا، تباہ میں نے کندھے نہیں نکال، کوئی حرج نہیں، استاب ہے نکالے تو ثواب تعلیم تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ احرام کی حالت میں بیوی یا خاوند ایک دوسرے کو دوران سفر کسی مخصوص جگہ پر ہاتھ لگ جائے یا جان کر لگا جائے تو گناہ گار ہیں، توبہ کریں۔ احرام میں تو پہلا حکم ہی یہی ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہ ڈالو، بیوی کے ساتھ بھی شہوت کی باتیں نہ کرو، تم تو ہاتھ لگانے پہ پہنچ گئے ہو۔ اور اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے بڑی قیمتی جگہ پہ ہاتھ لگایا، پیشاب کی جگہ، تمہارے نزدیک سب سے قیمتی جگہ تو وہی ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بھائی نے طلاق ایک دن رکھ لی، دوسرے دن لکھی، طلاق کا کاغذ بھی دے دیا، طلاق ہو گئی، ایک دن لکھ کے رکھ لی، دوسرے دن دے دی، طلاق تو دے دی نا۔ تو ایک آدمی آیا تھا حضرت تھانے کی خدمت میں، اس نے کہا حضرت میں نے بیوی کو طلاق نہیں دیا، طلاق کہا تھا، طلاق تو عربی کا کوئی تو نکاح کو بھی تو نکاح کہتے ہو نا، تو اگر وہ نکاح تمہارا ہو گیا تو یہ طلاق بھی تمہارا ہو گیا، تمہاری بولی ایسی ہے۔ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، تو تم میرا بھائی وظیفے سے کام نہیں ہوتا، پیسے شیسے اکٹھے کرو، 2-4 لاکھ روپے کا ہدیہ پیش کرو، دیکھو مانتے نہیں مانتے۔ وظیفے پوچھتا پھر، وظیفے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا، وظیفہ پڑھو یا نہ پڑھو، اگر تیرے مقدر میں ہے تو اللہ خود اسباب پیدا فرما، لیکن ان فانی چیزوں سے، ان مٹی کے بتوں سے محبت نہ کرو، محبت اللہ سے کرو۔ یہ فانی چیزیں ہیں، مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد تمہارا عشق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سے عشق کرو جس میں فنا ہی کوئی نہیں۔ ہم لوگ ادھار پیسے مانگے، ان کو دینے کی نیت نہ ہو تو کس طرح ہم جواب دیں؟ یہی تو مجبوری ہے بس، اور کیا۔ کوئی گلے میں تمہیں رسد نہیں ڈال دے گا، ایک آدمی ادھار مانگتا ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ نہیں لوٹائے گا، بس کیا تبھی میری مجبوری، میں ابھی نہیں دے سکتا۔ یا اس کو کہو تم فلاں آدمی کو ضامن لے آؤ، تمہاری ضمانت دے پھر میں دوں گا، تاکہ تمہارے پیسے تو محفوظ ہو جائیں۔ تو اگر اس کو لوٹانے کی نیت ہے تو ضامن لے آئے گا، بندہ آئے گا نہیں انشاءاللہ، جان چھوڑ جائے گا۔ اور کسی آدمی کے پاس کہا جی کہ دوست کو آزمانا ہو تو کیسے آزمائیں؟ اس نے کہا اگر تمہارا دوست بڑا آدمی ہے تو قرضہ مانگ لو، اور غریب ہے تو قرضہ دے دو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جب بڑا آدمی قرضہ نہیں دے گا تو اس کی خود کو ختم ہو جائے گی نا، اور غریب کو دو گے تو انشاءاللہ واپس نہیں کرے گا، تو جان تو چھوٹ جائے گی نا۔ کہتے ہیں جی کہ آب زمزم کا پانی پینے کے علاوہ یعنی غسل کر سکتے ہیں، ہر پانی ہے، لیکن اگر دوسرا پانی ملتا ہو تو آدمی بے ادبی کیوں کرے؟ ورنہ تو پانی ہے، غسل بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے، آپ کی گھر والی کے لیے دعا کروں، اللہ آپ کی رضائے خیر دے۔ اس بیچاری کے لیے بہت بڑا امتحان ہو گیا ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو، چوٹ لگ جائے، پھر بندہ، یہ تو شکر ہے کہ فریکچر نہیں ہوا،
ورنہ اس عمر میں اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ کہیں نہیں ہے. یہ ہے کہ گھر لینا، بینک سے لون لے کے گھر لینا ناجائز ہے. وہ تو سود ہے سیدھا. تمہیں بھی بتایا یار، یہ خام کا مسئلے پوچھتے ہو. وہ تمہیں مفت دیں گے قرضہ بینک والے کے، سود کے سودی قرضہ دیں گے، وہ حرام ہے. عورت اگر ایام حیض میں ہے باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتی. تمہارے ملک میں جب عورت کو حیض و مسجد جاتی ہے تو یہاں کیوں حلال ہو گیا؟ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہو. یعنی تمہارے ملک کی مسجد کا احترام ہے، اللہ کے گھر کا کوئی احترام نہیں. حیض والی آ جائے. خاوند نے اپنی بیوی کو دودھ میں زہر دے کے ہلاک کر دیا. اس کے باپ نے قاتل بیٹے کو جائیداد سے آگ کر کے اس کا حصہ پوتو کو دے دیا. یہ تو غلط ہے. خاوند کو قتل کی سزا ملے گی اور آگ نہیں کر سکتا ہو. خاوند اولاد بری ہو یا اچھی ہو، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے جائیداد سے. طواف میں 3 چکر کندھا کھولا رکھنے، ہم غلطی سے 7 چکر 7 نہیں کھولا رکھنا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام اپنے مزاروں میں زندہ ہیں. کہتے ہیں جی مسجد حرم میں نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے. مرحومین کے ثواب کے لیے اگر ہم فاتحہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے بخشیں انشاءاللہ ان کو ثواب دیں گے، لیکن خود پڑھو، کرائے پر نہ پڑھواؤ. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی لیے تو سکھائی ہے تاکہ تمہیں مسئلہ سمجھ آئے جائے کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے. کہتے ہیں جی کہ امام منبر پر آ جائے تو دفتر بند کر دیتے ہیں. جو آدمی بعد میں آئے گا اسے جمعہ تو ہو جائے گا، وہ صبح پر دفتر بند ہوتا ہے. صفا مروہ میں بال کاٹنا درست ہے، ہم بالکل کاٹنے ہی مروہ پہ چاہیے. سنت تو یہی ہے، ورنہ سارے مکے میں بھی کاٹ سکتے ہیں. اصل سنت یہی ہے کہ مروہ پہ جب ختم کرے تو وہیں بال کٹوائے. میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میرے لیے مجھے نہیں ملتا ہے، استخارہ کرو اور استغفار پڑھو. میری عمر کم ہے، گروپ میں محرم بن کے آتا ہوں، بالکل حرام ہے، کم ہو یا زیادہ ہو. یہاں لوگوں کے فرضی محرم بن رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے اور بار بار منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں حسان ابن ثابت اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، حضرت حسان تو بدری تھے، تو ان کو عذاب نہیں ہوگا قیامت میں. یہ نہیں کہ دنیا میں چوری کرے تو ہاتھ بھی نہیں کٹے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دنیا کے احکام تو چلیں گے نا، اللہ قیامت میں سزا دے. تو یہ جو حد لگ گئی پاک ہو گیا نا دنیا میں، آگے سزا نہیں ملے گی. یہ تو دلیل ہے نا کہ الٹا پاک ہو گئے. اور یہ بھی اختلاف ہے کہ کیا واقعی حد ماری گئی. اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں. یہ تو وہی خاوند نے بیوی کو زہر دے دیا. زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں. سورہ کا آیات کے 10 کے ضمن میں کہتے ہیں جی کہ جیسے سراقہ بن کے شیطان آیا تھا، آج کل بھی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. ایک دفعہ بڑا لطیفہ ہوا، پرانی بات ہے. میں درس کے بعد تھک کے بیٹھا تھا، اذان ہو گئی عشاء کی، اور ایک حاجی صاحب سر ہو گئے. کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ ابلیس کی شکل کیسی ہے.
میں نے کہا مجھے کیا پتا، ابھی میں نے نہیں دیکھا. نہیں حضرت مہربانی کریں مجھے بتائیں. میں کیا مجھے آپ کی شکل میں لگتا ہے. وہ پھر چپ کر کے بھاگا وہاں سے. میں نے کہا شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے، تم بھی تو شیطان ہو سکتے ہو. من الجنۃ والناس. اللہ کے بندے جب قرآن کہتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ دیکھتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیں کیا پتا بدبخت کی شکل کا. طواف کے بعد 2 رکعت بعد یہ مکروہ وقت میں نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، بعد میں پڑھے. دوسرے کی طرف سے طواف کے انشاءاللہ قبول کریں گے، اس کو بھی اجر ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. طواف پہلے چکر کے بعد ہر چکر میں ہاتھ ہر چکر پر اشارہ کرنا ہے. بوسہ تب دینا ہے جب حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے. صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں نے ویسے شکرانہ بنا رکھا ہے. تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، بالکل روح نہ ہو تو زندگی کیسی پھر. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے درود پہنچاتے ہیں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر 11 درود پڑھا کرو کہ پیش ہوتے ہیں مجھ پر. زندہ نہ ہوں تو پیش کیسے ہوتے ہیں. طواف کے اجتماع کی حالت میں فرض نماز پڑھی اور باہر نماز ہو جاتی ہے. سر پر کپڑا سر پر بھی نہیں رکھنا چاہیے، رکھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی یہ تفرقہ نہیں ہے. تفرقہ ہوتا ہے کہ جیسے اسلام چھوڑ کے دیا فرقہ بناؤ، جیسے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں، وہ ہوتا ہے. یہ تو مسلک ہے، مذہب ہے، راستے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں. تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں کہ مذہب کس کو کہتے ہیں، فرقہ کس کو کہتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد نکاح شروع ہونے سے پہلے جسم سے بال نکال دیے کچھ نہیں ہوتا، ایک بال سے کچھ نہیں ہوتا. صفا مروہ میں اجتماع نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں ہے. کیسے ہوتا ہے کیا بات؟ جب نہیں، جہاں سنت ہے کرو، جہاں نہیں ہے نہ کرو. امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے. ہم تو کسی سے نہیں لڑتے بھائی. جو لوگ فوت ہو گئے ہمارے عزیز و اقارب، ان کے لیے بڑا تباہ کر سکتے ہیں. واللہ اعلم.